کی عموماً جب ہم تعلیم کے نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پرائمری، سیکنڈری، چھوٹے بچے جو اسکول جانے کی عمر ہے، ساری ڈسکورس اسی حوالے سے ہوتی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان کے لیے بھی یہ کووڈ کا سال، یہ پینڈیمک کا سال ایک سوالیہ نشان بن کر آیا. وہ لوگ جنہوں نے اس سال گریجویٹ کرنا تھا یا پھر کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، ان سب کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں، اور انہی کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے. السلام علیکم طارق صاحب. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گی، ہمارے پاس کچھ رپورٹس بھی ہیں، ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پینڈیمک کے دوران اب جب ہم سن رہے ہیں کہ سکولز دوبارہ بند ہو رہے ہیں، جو یونیورسٹی اینڈ کالج گوئنگ، جو ڈگریز کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ واٹ از دس ایئر اینڈ دا کمنگ ایئر لکنگ لائک فار دیم؟ اس وقت دیکھیں، کورونا تو ایک بہت بڑی آفت ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے، اور وی ہیو بین ٹرائنگ کہ کسی طرح سے اس کے ساتھ ہم نپٹ لیں. اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سب سے بڑا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہوتا ہے. لوگ گھر پہ رہیں، دوسرے انٹریکشن نہ کریں، اور اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ انٹریکشن، منگلنگ ہوتی ہے. تو ہمارے دو وہ تھے، ایک تو ہم منسٹری آف ہیلتھ کی طرف دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ بند کر دیں تو ہم نے بند کر دیے. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش یہ کی کہ تعلیم کا نظام جاری رہے. اس میں ہم نے اس پہ آن لائن اور ہائبرڈ سسٹم پہ لوگوں کو لے گئے. اس کے لیے تیاری پوری نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں بھی ابھی بھی کچھ خامیاں ہیں جو کہ ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از کہ ابھی دوبارہ جب کورونا کا یہ ٹرینڈ اوپر آیا ہے تو اس وقت بہت زیادہ تشویش ہے، ہاسپٹلز میں بھی بہت زیادہ پریشر ہے. تو ہم اگین منسٹری آف ہیلتھ کی ڈائریکشنز کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے وہ ہدایت کریں گے اس کے حساب سے. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے بیرون ملک جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں. کئی جگہ ٹریول ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں، کئی وہاں پہ بھی یونیورسٹیز بند ہو کے آن لائن چلی گئی، تو لوگوں نے کہا خرچہ کر کے وہاں رہنے کے بجائے آپ یہیں سے کریں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ پلان کرتا ہے کہ اب وہاں کے بجائے وہ یہاں اپنی ڈگری کنٹینیو کرنا چاہے گا، تو کیا کوئی HEC کی طرف سے پالیسی فریم ورک آیا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹیز اس کو داخلہ دے سکیں اور اس کا سال ضائع نہ ہو، اس کی محنت ضائع نہ ہو؟ اچھا، یہاں پہ سسٹم تو یہی ہے کہ لوگوں نے جو وقت ہوتا ہے مقررہ وقت پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. ہمارے وہ جو ہیں ٹائم لائنز اتنی لمبی نہیں ہے جتنی باہر کے ممالک میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ فیصلے ہمارے جلدی ہو جاتے ہیں ایڈمیشنز کے. باہر کے ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے کہ اگر مزید ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا ہو تو ہم کر دیں گے. لیکن یہ کہ there is a big difference. یہ آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں عموماً ایڈمیشن جو ہیں وہ مارچ، اپریل، مئی تک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سپٹمبر میں سیمسٹر شروع ہوتا ہے. ہمارے ایڈمیشن جو ہیں ایک تو ویسے بھی مگر کورونا کی وجہ سے ڈیلیڈ ہیں، تو اس وقت بھی ایڈمیشن چل رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی کو ایڈمیشن مل گیا، وہ نہیں جا سکے تو پھر ان کو یہاں پہ نہیں مل سکا کیونکہ ڈیٹ گزر گئی، کیونکہ یہاں پہ ابھی ڈیٹس چل رہی ہیں. لیکن اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ لیں گے، اگر مزید کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوا تو ہم ضرور کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی تنقید آتی ہے ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز کی داخلہ پالیسی کے اوپر بھی. اب آپ نے اس سال جیسے دیکھا کہ میٹریکولیشن انٹر کام کے اسٹوڈنٹس کو ویسے ہی یعنی آگے پروموٹ کر دیا گیا ہے ان کی ایوریج کو دیکھ کر، لیکن لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ چاہے وہ کلاس ٹاپرز ہی کیوں نہ ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنا امتحان لیتی ہیں، اس کے بعد ان کو داخلہ دیتی ہیں. کیا کووڈ کی اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں کوئی رد و بدل آئے گی اس داخلہ پالیسی میں؟ دیکھیں، چیز یہ ہے، یہ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے، دیکھیں تعلیمی نظام کا ایک ستون جو ہے نا وہ ہے اسیسمنٹ. جی، مطلب اسیسمنٹ کے بغیر کوئی دنیا کا تعلیمی نظام مکمل نہیں ہو سکتا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسیس کریں، ان کی پرفارمنس کے بیسس پہ، ان کے پوٹینشیل کے بیسس پہ، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہے اس کے بیسس پہ. اب اگر یہ ہے کہ ہمیں بالکل 100% کانفیڈنس ہو کہ مختلف اسکول سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں اسی کے بیسس پہ آپ آنکھیں بند کر کے ایڈمیشنز دے دیں، تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں. اگر کانفیڈنس نہ ہو تو پھر یہ مشکل ہوتی ہے صورتحال.
صحیح. ابھی تو بیسک یہ ہے کہ اگر میں ایڈمیشنز آفیسر ہوں تو میں نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو بیسٹ اسٹوڈنٹ مجھے اپلائی کریں, بیسٹ کو میں سلیکٹ کروں. بالکل صحیح. تو اگر وہ صرف جو مجھے میرٹ لسٹ مل رہی ہے پیچھے سے, اگر اس کے اوپر ہی مجھے کانفیڈنس ہو کہ جی یہی بیسٹ ہے, تو پھر تو مجھے کوئی ایگزام کی ضرورت بالکل. نہیں. تو ہر حالت میں میرٹ کی جیت ہونی چاہیے. میرٹوکریسی کے لیے یہ اس طرح کی پالیسیز اور عمل کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا اہم سوال کہ چاہے اب آپ پاکستان میں کوئی نوکری حاصل کر رہے ہوں, پاکستان میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں یا بیرون ملک, ہمارے یہاں HEC کے ذریعے آپ کو ڈگری اٹیسٹیشن کی سہولت میسر ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو کئی ابہام ہے. میں نے پرسنلی یہ سروس یوز کی ہے, مجھے تو یہ بڑا اسموتھ پروسیس لگا, لیکن ہمارے ویورز کی نالج کے لیے بتائیے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کیا ہے اور یہ آسان ہے نہیں ہے, اس میں کن چیزوں کا خیال ان کو رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, ہم نے تو جب میں نے ٹیک اوور کیا تو اس میں کافی پرابلمس تھے, جس کو کہ میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیا کہ ان کو پرابلمس کو یہ کہ بات دی گئی ان سب کو ریموو کیا جائے. صحیح. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ہمارے دفتر کے باہر لائنیں لمبی ہوتی تھیں, 2-3 دن بیچارے لوگ رولتے رہتے تھے. آئی تھاٹ کہ دس واز ویری انفیئر ٹو دیم. سو اب ہم نے یہ کر دیا ہے کہ تمام لوگ اپلائی کریں گے آن لائن پہ وہ اپنے انفارمیشن بھی دے دیں گے, اس کے ساتھ جو انفارمیشن جو ڈاکیومنٹ ضروری ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. لوگ یہاں پہ ان کے ڈاکیومنٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اوریجنل کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اوریجنل ویسے بھی ہمیں کووڈ کی وجہ سے, چونکہ ہمیں دفتر میں وزٹرز کی اجازت نہیں تھی, تو ہم نے TCS کا سسٹم شروع کیا جو کہ ہماری دانش میں بہت بہتر تھا پہلے سے, کیونکہ اس میں لوگوں کو یہاں پہ دھکے نہیں کھانے پڑتے تھے. وہ بس TCS میں, اور وہ ان کو کسی دفتر میں جانا ہی نہیں پڑتا تھا, وہ صرف اپنی شہر میں جہاں پہ بھی ہوں وہ TCS میں بھجوا دیتے تھے, یہاں پہ کمپیئر کر کے اس کے بعد وہ کر دیتے. تو ابھی تو ہمیں بالکل, یعنی جب میں نے ٹیک اوور کیا تو مجھے روزانہ کو 50-60 کمپلینٹس آتی تھی. اب جو ہیں وہ اکا دکا کمپلینٹس رہ گئی ہیں, وہ بھی اس لیے کہ کبھی کبھی سرور میں پرابلمس ہو جاتے ہیں, اس میں ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس یعنی روزانہ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا ادارہ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ پورا بیک لاگ ہوتا تھا, ایک سرٹن کیپیسٹی ہے, لیکن جو اس کو آسان بنانے کا عمل, ایک دفعہ پھر ویورز کو بتا دوں کہ آپ آن لائن جائیے, اپنا پروفائل کریٹ کیجئے, اپنے تمام ڈاکیومنٹس اور دستاویزات کو آپ سکین کر سکتے ہیں, تو وہ انیشل اسکروٹنی سے گزر جائیں گے. وہ جو آپ کی خواہی ہوتی تھی کہ جب ہم وہاں گئے پتا چلا ایک پیپر کوئی کم ہے, کوئی ڈاکیومنٹ کم ہے, آپ پہلے تمام چیزیں سکین کر دیں گے, آپ کو اوکے کیا جائے گا. کووڈ سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ دیا جاتا تھا, جیسے میں نے خود اپوائنٹمنٹ لیا, پھر میں اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس لے کے پہنچی. کووڈ کے دوران اب آپ اس کو TCS کر سکتے ہیں اور ان کو قاعدہ چیک کر کے ویریفائی کر کے آپ کی جو ڈگری ہے اس کو ویریفائی کر دیا جائے گا. بہت شکریہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اٹس اے بگ چیلنج, میری سرکمسٹانسز ہیں کووڈ کے دوران, لیکن ہمارے